اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آرزو چینل کے لیے، تلاش چینل کے لیے میں نے پہلے بھی کئی اعمال بتائے ہیں رزق کی فراوانی کے حوالے سے۔ اسی طرح وہ حضرات جو مقروض ہیں، قرض اتارنے کے لیے بھی کئی اعمال بتائے ہیں، لیکن بار بار لوگوں کا تقاضا یا بار بار لوگوں کا جو سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا عمل مل جائے یا کوئی اسم اعظم مل جائے جس سے ہماری تنگ دستی دور ہو جائے یا ہماری غربت کے دن جو ہے وہ کٹ جائیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت صاحب ہمارے اوپر قرض بہت ہے، ہمارے اوپر قرض بہت ہے۔ تو جو مقروض لوگ ہیں انہیں آگے کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی کہ اتنا جو ہمارے اوپر قرض آ گیا ہے یہ اترے گا کیسے۔ دو تین بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر میں عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رحمت کے وہ دروازے آپ کے اوپر کھولے گا جو پہلے کبھی نہیں کھولے۔ اللہ والو، اگر تو آپ مقروض ہیں یا آپ مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، کیوں مقروض ہونے کے لیے ضروری ہے مالی تنگ دستی ہونا؟ کیونکہ جب تنگ دستی ہوگی تو تبھی آپ قرض لیں گے، جب رزق کی فراوانی ہوگی تو ظاہر ہے آپ قرض ہی نہیں لیں گے۔ تو جو بندہ مقروض ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مالی طور پہ بھی تنگ دست ہے، اس کی آمدن اتنی زیادہ نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہیں، یا گھر میں کوئی بیماری یا غمی خوشی ایسی آ گئی کہ اب اس نے پیسہ یا قرض اٹھا کے لگا تو لیا ہے، اب اتارنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس کی آمدن زیادہ ہوگی تو قرض اتر جائے گا۔ اب اللہ بولو، یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ جب رزق بڑھے گا، آمدن بڑھے گی تو قرض کیا ہو جائے گا؟ آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ تو اصل میں جو لوگ ہمارے سے قرض اتارنے کا پوچھتے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ کہہ لیں، عمل کہہ لیں، حقیقت میں وہ کشادہ رزق کا عمل ہوتا ہے، رزق کی فراوانی کا عمل ہوتا ہے۔ اب آپ کو مالی تنگ دستی ہے، یعنی مالی تنگ دستی کا آپ شکار ہیں، آمدن جو ہے وہ کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں۔ جب وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے تو آپ کو کسی سے پیسے اٹھانے پڑتے ہیں، یعنی قرض لینا پڑتا ہے، اور آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ مقروض ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ صورتحال ہے۔ ایک یہ صورتحال ہے کہ آپ نے امید کے اوپر پیسے کسی سے لے لیے کہ ہمیں فلاں جگہ سے آئیں گے، ہم ان کو دے دیں گے، تو ابھی ان سے لے کے ہم اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، وہ وہاں سے پیسہ آپ کو نہیں ملا اور آپ مقروض ہو گئے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے قرض اٹھا کے کسی ادارے سے، یعنی بینک سے لیا، کسی بھی مالیاتی ادارے سے لے لیا، یا کسی اپنے عزیز دوست احباب سے قرض لے لیا، کاروبار میں لگایا، اب کاروبار یا تو ڈوب گیا ہے یا وہ کاروبار چلا نہیں ہے جو آپ کو امید تھی، اب آپ کیا ہو گئے ہیں؟ مقروض۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے لا علاج کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، آپ نے پیسہ اٹھا کے لگا لیا، اب آگے اسباب اتنے نہیں ہیں، آمدن اتنی نہیں ہے کہ قرضہ اتر جائے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ نے قرض اٹھا لیا، بیٹے یا بیٹی کی شادی جو ہے وہ رسومات رواج کو پورا کیا، اب چڑھ گیا قرض، اب قرض اتارنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہیں یا وسائل نہیں ہیں۔ تو یہ موٹی موٹی وجوہات ہیں جو میں نے ساری آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب میں عمل بتاؤں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ نفع اٹھائیں۔ پہلی بات اللہ والو یہ سمجھ لو کہ جب تک آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے روٹی نہیں کھل سکتی، قرضہ نہیں اتر سکتا۔ بس یہ بات کسی طرح آپ کے دل میں اتر جائے تو پھر تو وظائف کرنے کا مزہ ہے اور میرے بتانے کا بھی مزہ ہے، ورنہ آپ اپنے گھر راضی تو میں اپنے گھر راضی، ورنہ نہ کوئی بتانے کا فائدہ ہے نہ آپ کو اثر ہونا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اللہ رزق کی تنگی دے گا، اور جس نے نماز کی پابندی کی، جو 5 انعامات نماز کی پابندی میں ملیں گے جو حدیث پاک میں آئی ہیں، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی تجھے فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہونے دے گا، مالی تنگ دستی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ تو اس کے برعکس کیا ہوگا؟ جو نماز چھوڑے گا وہ فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے گا، مالی تنگ دستی کا شکار ہو جائے گا۔
پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مقروض ہیں یا آپ کی آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، مالی تنگ دستی کا شکار ہیں، تو اپنے اندر جھانکیں کہ میں نمازی ہوں، میرے اہل و عیال نمازی ہیں۔ اگر تو اہل و عیال نمازی ہیں تو پھر میری آگے بات سنیں، اگر تو آپ کے اہل و عیال نمازی نہیں ہیں پھر آپ کو مزید میرے بات سننے کے یا بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ۔ آپ کو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو مالی تنگ دستی آئی ہوئی ہے وہ کس لیے آئی ہے؟ بے نمازی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ گناہ رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ بے نمازی جو ہے وہ رزق کھا جاتا ہے۔ گھر کا جتنا بھی رزق ہوگا بے نمازی کھا جائے گا۔ یعنی جس گھر کے اندر رزق ہو اور چوہوں کا کوئی بندوبست نہ ہو تو چوہے کیا کریں گے؟ سارے رزق کو اجاڑ دیں گے۔ بے نہیں، جس گھر کے اندر رزق ہے لیکن گھر والے بے نمازی ہیں، اس گھر میں سے رزق چلا جائے گا، اس گھر میں لڑائی جھگڑے آ جائیں گے، اس گھر میں بیماریاں آئیں گی، اس گھر میں جادو آئے گا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کیا کہا کہ اگر تو آپ سن رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا، میری اہلیہ نماز نہیں پڑھتی، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کے لیے بیان تو ہو گیا مکمل۔ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت ہے نہ، آپ کو ٹیکے کی ضرورت ہے نہ، آپ کو ڈرپ کی ضرورت ہے نہ، آپ کو گولی کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے نماز کی۔ خود بھی نماز پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھائیں، خود بھی تسبیحات کریں، اللہ کا ذکر کریں، کملی والے پہ درود پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کریں، گھر والوں کو بھی ان اعمال پہ لگائیں، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ میری بات سن کے آگے چلتے ہیں کہ نہیں حضرت صاحب میرے گھر میں نماز کا ماحول ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نمازی ہیں اور پھر بھی مالی تنگ دستی ہے تو کیا کریں؟ آپ سفید لباس کا اہتمام کریں۔ کس لباس کا؟ سفید لباس کا۔ جتنا سفید لباس کا اہتمام کریں گے رزق کھلے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ نماز کا اہتمام کریں گے رزق کھلے گا، سفید لباس کا اہتمام کریں گے تو رزق کھلے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ باوضو رہنا شروع کر دو، تمہارا رزق کھل جائے گا۔ باوضو رہنا شروع کر دو، تمہارا رزق کھل جائے گا۔ اللہ والو، ہم نے وظیفے نہیں بیچنے، ہم نے حضور کی امت کو حضور کی غلامی میں لے کر آنا ہے کہ وہ اعمال بتانے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیے ہیں۔ ورنہ میں نے وظیفہ بتانا ہوتا، میں 2 منٹ میں بتا کے فارغ، آپ بھی گھر جاتے، میں بھی فارغ ہو جاتا۔ تو جو میں اپنا سر پھوڑ رہا ہوں، پسینے نکال رہا ہوں کہ کسی طرح اصلاح ہو جائے کہ بات وظیفوں سے نہیں بننی، بات اصلاح سے بننی ہے، اور آخری بات ہماری جا کے بننی ہے غلامی رسول میں۔ اور غلامی رسول کے لیے پہلا عملی نماز ہے۔ رزق کس سے کھلے گا؟ نماز سے۔ رزق کس سے کھلے گا؟ سفید لباس سے۔ رزق کس سے کھلے گا؟ وضو سے۔ کس سے کھلے گا؟ وضو سے۔ جب اللہ والو آپ ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دو گے، آپ کا رزق کھولتا جائے گا، جادو بھی ٹوٹے گا، بندش بھی کھلے گی، اور لا علاج بیماریاں بھی ختم ہوں گی، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے۔ صرف کیا ہے؟ وضو شروع کر دو۔ کیا کر دو؟ وضو شروع کر دو۔ کتنے اعمال میں نے بتا دیے؟ 3۔ کیا یہ میرے کہنے والی باتیں ہیں؟ کیا یہ ہر مسلمان کو کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے لیے اس پہ اجر و ثواب نہ بھی ہو تب بھی اللہ والو ضرورت ہے، تب بھی ضرورت ہے۔ پہلا عمل نماز، دوسرا عمل سفید لباس، تیسرا عمل میں نے کیا بتایا ہے؟ وضو۔ 24 گھنٹے وضو کے ساتھ۔ جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لیں، رات کو سوئیں وضو کے ساتھ، صبح اٹھیں دوبارہ وضو کر لیں گے، آپ کا 24 گھنٹے کا وقت وضو کے اندر گزرے گا۔ یعنی آپ نے وضو قائم کر لیا، باوضو رہنا شروع ہو گئے۔ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3۔ چوتھا کام کیا آپ نے کرنا ہے؟ جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں کچھ صدقہ کرتے رہو۔ صدقہ جو ہے اللہ والو رزق کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، صدقے کو مت روکو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے بولوں، تو آواز آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ صدقے کو مت روکو، اللہ تمہاری روزی کو بند کر دے گا۔ اللہ تمہاری روزی کو بند کر دے گا۔ آج جو لوگ مقروض ہیں ان سے جا کے پوچھ لو، انہوں نے صدقہ بھی روکا ہوگا۔ وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو زکوٰۃ بھی روکی ہوگی۔ اگر عشر دینے والے ہیں انہوں نے عشر بھی بند کیا ہوگا۔ جا کے آپ میری بات کی تحقیق کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد پاک ہے
کہ صدقہ مت روکو, صدقہ روکو گے تمہارا رزق روک دیا جائے گا. نماز مت چھوڑو, تمہارا رزق تنگ کر دیا جائے گا. کتنے اعمال ہو گئے؟ 4. اس میں کوئی وظیفے کی بات آئی ہے؟ اگر 4 ہی کر لو تو اللہ والو وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نماز سے بھی رزق کھلے گا, وضو سے بھی رزق کھلے گا, صدقے سے بھی رزق کھلے گا, اور میں نے کیا بتایا, سفید لباس ہے اس سے بھی رزق کھلے گا. پانچواں کام کیا ہے؟ خوشبو لگاؤ. کیا لگاؤ؟ خوشبو لگاؤ. اللہ والو رزق دروازے توڑ کے تیرے گھر میں آئے گا. پھر اس کے اندر ایک راز ہے روحانیت کا, وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. خوشبو یہ نہیں کرنی کہ آج کوئی تو کل کوئی تو پرسوں کوئی, یہ نہیں کرنا. کپڑے جو مرضی کرو وہ ایک الگ بات ہوتی, کھانے میں جو مرضی کھاؤ وہ الگ بات. خوشبو ایک کرنی. اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ دیکھیں, میں خوشبو لگاتا ہوں عود, کبھی کبھار امبر لگاتا ہوں, ورنہ میں زیادہ لگاتا ہوں عود, یا کبھی امبر لگا لی, کبھی مسک لگا لی. یہ 2 میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ جب میں عود لگاتا رہتا ہوں تو مجھے خود ہی اس کی خوشبو نہیں آتی, تو اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے میں 2-4 دن پھر مسک لگا لیتا ہوں, اور یا 2-4 دن پھر میں امبر لگا لی, پھر دوبارہ عود لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. خوشبو ایک لگانے کی وجہ کیا ہے کہ جس طرح مجھے عود خوشبو پسند ہے, ہو سکتا ہے آپ کو گلاب کی خوشبو پسند ہو, آپ کو امبر کی پسند ہو, آپ کو چنبیلی کی پسند ہو, اس کو موتی کی پسند ہو. اب کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو عود خوشبو, کیونکہ اس کے اندر کرواہٹ ہوتی ہے, انہیں پسند نہیں ہوتی, لوگ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس طرح گلاب کی خوشبو ہے, یعنی وہ جو پرفیومز ہوتے ہیں, وہ مجھے کوئی دے تو میں رکھ لیتا ہوں کہ خوشبو کو واپس کرنا گناہ کا کام ہے, اس کا ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, میں رکھ لیتا ہوں, لیکن میں ذاتی استعمال نہیں کرتا کیونکہ میری طبیعت ادھر مائل نہیں ہوتی. بین ہی جنات کے اندر اور فرشتوں کے اندر بعض کی طبیعت مائل ہوتی ہے گلاب کی طرف, بعض کی چنبیلی کی طرف, بعض کی عود کی طرف, بعض کی مسک کی طرف, اور بعض کی امبر کی طرف. اس جتنی بھی خوشبو ہیں, جس فرشتے کو یا خدام کو, موکلات کو یا جنات کو جن کو عود خوشبو پسند ہوگی, تو میں جب عود لگاؤں گا تو وہ میرے قریب ہوتے جائیں گے, میرے قریب ہوتے جائیں گے. پھر ان کو میرے ساتھ انسیت ہو جائے گی, اور وہ میرے کاموں میں جو رکاوٹ آتی ہے وہ دور کریں گے, میرے کاموں میں میری مدد کریں گے, میرا ہاتھ بٹائیں گے. یہ روحانیت کا اسرار ہے, راز ہے کہ روحانیت کے اندر خوشبو ہمیشہ ایک لگانی ہے. کبھی کوئی لگائیں گے تو وہ گناہ, شریعت کی بات نہیں ہو رہی, روحانیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے دیگر مخلوق ہے اس کو بھی ہم اپنے ساتھ جوڑیں گے تو ہمیں نفع ہوگا. تو خوشبو جون سی بھی آپ لگاتے ہیں, آپ نے خوشبو کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ جو جب ایک ہی خوشبو مسلسل لگائیں گے تو اس خوشبو کو جو پسند کرنے والے موکلات ہیں, خدام ہیں, مسلمان جنات ہیں, اولیاء اللہ کی ارواح ہیں, جب وہ تیری طرف متوجہ ہوں گی, تیرا جادو ٹوٹے گا, بندش کھلے گی, بند رستے اللہ کھول کے دکھائے گا, تیرے کاموں میں اللہ آسانی کر کے دکھائے گا, اور یہ ساری اللہ کے مخلوق اللہ کے امر سے, اللہ کے عزت سے تیری مدد کرے گی. سمجھ آ گئی؟ ہم میں نے کتنے کام بتائے ہیں؟ 5. پہلا کام دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, یاد کر لو. نماز, وضو, سفید لباس, اور میں نے کیا کہا ہے؟ خوشبو, اور 5واں صدقہ. آپ تو ابھی بولنا شروع ہو گیا, ابھی تو میں نے آگے چلنا ہے. مجھے یاد ہے, آپ کو بھول گئے. نماز, وضو, خوشبو, صدقہ اور سفید لباس. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا کام, آپ مسواک کرنا شروع کر دیں. وضو سے پہلے مسواک کریں, کسی سے ملنے سے پہلے مسواک کریں, تکبیر ہو رہی ہو تو مسواک کریں, سو کے اٹھے ہیں تو مسواک کریں, بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو مسواک کریں. سمجھ آ رہی؟ یعنی جو بھی کام آپ کر رہے ہیں پہلے مسواک کریں, پھر کام کریں. وضو تو ہے ہی ہے, سفر پہ جا رہے ہیں تو مسواک کرو, کسی سے ملاقات کرنے لگے ہو تو مسواک کرو, بیوی کے پاس جانے لگے ہو تو مسواک کرو, خانقاہ آنے لگے ہو تو مسواک کرو. جب مسواک کو دن میں بار بار کرو گے, اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا جب نور آئے گا, اللہ رزق کو بڑھائے گا. کتنے کام ہو گئے جی؟ مسواک کرو گے تو رزق بڑھے گا. 7واں کام یہ ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا رہتا ہے, سسرال میں رہتے ہیں, سسر بوڑھا ہے, ساس بوڑھی ہے, ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں بوڑھی ہے یا باپ بوڑھے ہیں, ماں باپ کے لیے بوڑھوں کی خدمت کرنا شروع کر دو, اللہ رزق کو بڑھا دے گا.
اللہ والو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مسند پہ بیٹھا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، تو ساری زندگی وظیفے کر لے، اگر تیرے گھر میں جو بوڑھے ہیں وہ تیرے سے ناراض ہیں، تیرا رزق نہیں کھل سکتا۔ جا، یہ میرا دعویٰ بھی ہے، میرا چیلنج بھی ہے تجھے، جس ولی اللہ کے پاس مرضی چلا جا، یہاں تک کہ تو حج عمرہ بھی کر لے، تیرا رزق نہیں کھلنا جب تک تیرے ماں باپ تیرے سے راضی نہیں ہے، ساس سسر اگر گھر میں بوڑھے ہیں تو وہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تیرا رزق نہیں کھل سکتا۔ اور اگلی بات، اگر تیرے گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے، معصوم بچے رہتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تیرے بچے کھاتے ہیں، ان کے بچے دیکھ کے جلتے ہیں، تیرا گھر رزق سے بھرا بھی ہوگا، اللہ خالی کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، جو تمہارے آل کے اندر سب سے کمزور ہوتا ہے، اس کی برکت سے رزق ملتا ہے۔ گھر میں اگر معصوم بچے ہیں تو ان کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے، گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں یا کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس سے رزق دیا جاتا ہے۔ آج امت کی بدبختی اس کو اس درجے پہ لے آئی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا ذریعہ ہے رزق کا، اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے تیری حفاظت کر رہا ہے، تجھے بیماریوں سے بچا رہا ہے، جادو سے بچا رہا ہے، دشمنیوں سے بچا رہا ہے، لا علاج مسائل سے بچا رہا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ بوجھ ہیں۔ اسی طرح کسی گھر میں یتیم بچے رہتے ہیں، میرے بچے کھاتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، گھر میں برکت اٹھ جائے گی، سلامتی اٹھ جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی۔ تو گھر میں معصوم بچے ہوں تو رزق ان کی وجہ سے آتا ہے۔ اگر گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، جس طرح میں نے بتایا، ساس سسر ہیں، چچا تایا ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی بھی بزرگ رہتے ہیں، تو اللہ والو اگر اپنے بزرگوں کو، ساس سسر کو بوجھ سمجھتے ہو تو پھر کیا کرو؟ تالے لگاؤ، تو بیت المال چلے جاؤ، یا یتیم خانے جاؤ، یا سرائے کسی میں جاؤ، تو ویسے تمہارا رزق نہیں کھلنے والا، تمہیں ساری زندگی مانگ کے کھانا پڑے گا، برکت نہیں آتی، نہ آپ کا قرضہ اترنے والا ہے۔ اسی طرح میں جو سسرال ہیں، یعنی ساس سسر ہیں، انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہوئی، اپنی عزت کا خیال کرو، لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ نہ کھیلو، ان کی عزتیں نہ پامال کرو، ان کی جوانیاں برباد نہ کرو۔ جب ایک بندہ گھر میں رات کو ہچکیاں سسکیاں لے کے روئے گا، تمہارے گھر میں مظلوم ہوگا، تم ظلم کرو گے، آیا ہوا رزق بھی چلا جائے گا۔ اگر اللہ تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے بہو اور بیٹے کو رزق دے رہا ہے، تو پھر یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب تم کسی کی پرائی بیٹی کے اوپر ظلم ڈھاؤ گے تو آیا ہوا رزق بھی چلا جائے گا، آیا ہوا رزق بھی چلا جائے گا۔ تو اللہ والے یہ 7 میں نے عوامل بتائے ہیں، ان 7 عوامل کے اوپر پہلے غور کرو کہ 7 کے 7 جو حضرت صاحب نے بتائے ہیں یہ میں پورے کر رہا ہوں۔ اگر تو یہ پورے ہیں تو بس اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ رزق کھول دے گا، قرضہ بھی اتار دے گا۔ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، دن رات درود پاک پڑھو، ایک تسبیح استغفار کی کرو، 5 وقت نماز کرو، ٹھنڈی ٹھاس زندگی گزارو۔ انشاءاللہ میری بھی دعا ہے، میرے کملی والے کی بھی دعائیں ساتھ ہیں، کیونکہ تو 7 کام کر رہا ہے۔ یہ 7 کے 7 کام وہ ہیں جو رزق کو بڑھاتے ہیں، قرض کو اتارتے ہیں۔ اگر یہ 7 کام آپ کر رہے ہو، پھر بھی آپ کہتے ہو حضرت صاحب میں نے یہ 7 کام گنے ہیں، یہ 7 کے 7 میں کر رہا ہوں، تو پھر بھی رزق نہیں کھل رہا، اس کا مطلب ہے کہ ذکر میں کمی ہے۔ کس میں کمی ہے؟ ذکر میں کمی ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی نیت کر کے، وظیفے کی نیت کر کے آپ 200 مرتبہ 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی صبح پڑھو، 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی بسم اللہ شریف کے ساتھ رات کو پڑھو، 1 تسبیح درود پاک کی صبح پڑھو، 1 تسبیح درود پاک کی رات کو پڑھو، اور سونے سے پہلے 1 تسبیح استغفار کی کرو۔ یہ 5 تسبیحاں آپ کر لو، اللہ پاک آپ کا رزق جو ہے وہ کھول دے گا۔ 2 تسبیحاں درود پاک سورۃ قل هو اللہ احد کی صبح، اس کے ساتھ 1 تسبیح آپ کریں گے درود پاک کی، اسی طرح 2 تسبیحاں رات کو قل هو اللہ احد کی، اور 1 تسبیح ساتھ آپ کریں گے درود پاک کی، 6 اور 7ویں تسبیح آپ کریں گے استغفار کی۔ یہ 7 تسبیحات ہیں۔ قل هو اللہ احد اس سے زیادہ نہیں پڑھنی، 200 مرتبہ صبح، 200 مرتبہ شام۔ درود پاک جتنا مرضی پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنا رزق کھلے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلے جو 7 عوامل جن کی میں نے نشاندہی کی ہے، جب تک اللہ والو وہ نہیں ہے، رزق کی تنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جب رزق کی تنگی ختم نہیں ہوگی تو قرضہ کیسے اترے گا؟ اگلی بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے۔ اور یہ عمل میں نے تب آ کر بتایا ہے
کہ ساتوں عوامل کے اوپر نگاہ کرو وہ پورے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ذکر کے اندر کمی ہے. کیوں؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو آپ اس بات کو سامنے رکھ کے ذکر کریں. اور ذکر میں کیا ہے کہ 2 تسبیحاں سورۃ اخلاص کی بسم اللہ شریف کے ساتھ صبح، 2 رات کو، ایک تسبیح درود ابراہیم کی صبح، ایک تسبیح درود ابراہیم کی رات کو، اور ایک تسبیح استغفار کی. اور اگلی بات میں نے کیا کہی ہے کہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس سے زیادہ نہیں پڑھنی، رات کو 200 میں سے زیادہ نہیں پڑھنی. بقیہ اللہ نے جو وقت دیا ہے وہ سارا دن درود پاک پڑھو. جتنا درود پاک پڑھو گے اللہ اتنا ہی تمہارا رزق جو ہے وہ بڑھاتا جائے گا. اللہ بولو ان اعمال کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا. ان اعمال کے ساتھ کوئی وظیفہ کرو گے، کچھ کرو گے، وہ آپس میں ٹکرائیں گے، تباہ ہو جاؤ گے. میں نے جو سارا آپ کو نظام دیا رزق کھولنے کا، پہلے اصلاح کے لیے 7 عوامل بتائے ہیں، اس کے بعد جو عمل بتایا وہ سارا کا سارا جمالی نظام ہے، سارا کا سارا جمالی نظام ہے. کوئی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کوئی اس طرح اس کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے تو آپ رجت میں آؤ گے. آج تو خود اجڑے ہو، پھر اگلی 7 نسلیں بھی اجاڑ کے قبر میں اتر جاؤ گے، لیکن رزق کبھی نہیں کھلے گا، رزق کبھی نہیں کھلے گا. آپ تمام حضرات کو اس عمل کی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی اجازت ہے. یہ اعمال کرنے کے ساتھ ہم نے 5 کام کرنے ہیں. ہر نماز حصار کے ساتھ خضری عمل کا ہم حصار کریں گے. جن حضرات کو معلوم ہے خضری عمل انہیں تو معلوم ہے، جو آج پہلی دفعہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، آرزو چینل پہ جائیں، وہاں خضری عمل کا تھمبنیل ہے وہ دیکھیں، 5-7 منٹ کا بیان ہے وہ سنیں. خضری عمل میں کیا پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے ساتھ خضری عمل، سارا دن درود پاک، ایک تسبیح استغفار کی، اور آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش. اور ساتھ قرضہ اتارنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص صبح، 200 مرتبہ شام کو، ایک تسبیح درود ابراہیم کی صبح اور ایک تسبیح درود ابراہیم کی شام کو، اور ایک تسبیح استغفار کی. یہ جو اعمال میں نے اضافی بھی بتائے ہیں یہ بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مقروض ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے. اللہ ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرمائے. اللہ وہ لوگ جو مقروض لوگ ہیں انہیں معلوم ہے، جو جب قرضہ ہوتا ہے تو میں کیا کہتا ہوتا ہوں کہ قرضہ دن کی روشنی میں ذلیل کرواتا ہے، دن کی روشنی میں ذلیل کرواتا ہے، اور پھر رات کے اندھیرے میں پریشان کرتا ہے، سونے نہیں دیتا. دن کی روشنی میں ذلیل کرواتا ہے اور رات کے اندھیرے میں بھی بے قرار کرتا ہے. راتوں کو نیند نہیں آتی اور انسان قلیل عرصے کے اندر شوگر کا یا بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. تو اس لیے پہلی اپنی کوشش یہ کریں اپنے تائیں کہ قرض لیں نہ، جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے اس کے اندر گزارا کریں. اور کسی وجہ سے ہو گیا ہے تو اس کے میں نے طریقے بتائے ہیں، 7 عوامل بتائے ہیں، پہلے اس پہ غور و فکر کریں، ان کو پورا کریں، اس کے بعد اللہ کا ذکر بڑھائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو ہے عافیت کے، خیر کے رستے جو ہے وہ کھولے گا. میری بھی دعا ہے، آپ تمام حضرات بھی ان کے لیے دعا کریں جو مقروض ہیں، جو یہاں موجود ہیں یا سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں. اللہ ان کے لیے عافیت کے، خیر کے رستے کھول دے. جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اللہ ان کو کشادہ حلال اپنے راستے میں خرچ کرنے والا رزق عطا فرمائے. جو گھروں میں بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہماری اس کوشش کو، اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. اس محفل پاک، اس مجلس کے صدقے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. تمام حاضرین مجلس کے اللہ حاضری کو قبول و منظور فرمائے. جہاں سے بھی آئیں ایک ایک قدم کے اوپر اللہ نیکیاں عطا فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے اور درجات کو بلند عطا فرمائے. سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سنتے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، محبین ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. جس غم میں، دکھ میں مبتلا ہے اللہ ان کے غموں کو، دکھوں کو دور عطا فرمائے. اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. اور جو ہمارے سے محبت کرنے والے سکھی ہیں اللہ ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کے نسلوں کو بھی سکھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے ہمارے پہ حقوق ہیں، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں، ہماری درخواستیں اللہ ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں رب جانتا ہے، بن مانگے عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.